السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع۔ میرے دینی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ اس سے قبل میرا ایک ویڈیو آپ کے سامنے پہنچا تھا جس میں میں نے بتایا تھا کن کن عورتوں سے نکاح حرام ہے، اسی کی ایک کڑی باقی رہ گئی تھی۔ تو آج کل اکثر یہ سماج میں اس پر عمل ہے، حالانکہ تحقیقی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو یہ نکاح بھی حرام ہے، جس کو نکاح شگار کہتے ہیں، یعنی گلاوٹ شادی، اور دھڑلے سے لوگ کرتے بھی ہیں۔ ڈرنے کی ضرورت ہے اور اس نکاح سے بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ شگار کا معنی ہوتا ہے باب شگرہ سے کتے کے ایک ٹانگ اٹھا کر کے پیشاب کرنا، اور باب نصرہ سے جلاوطن کرنا۔ مزید کسی کے ساتھ اپنی بہن یا بیٹی کا نکاح اس شرط پہ کرنا کہ وہ اپنی بہن یا بیٹی ہمارے حوالے کر دے، یعنی ہمارا لڑکا ہے، آپ کی لڑکی ہے، اور آپ کا لڑکا ہے، میری لڑکی ہے، یعنی گلاوٹ دونوں طرف سے اتفاق ہو کہ آپ اپنے لڑکے کو ہمارے بیٹے سے شادی کر دیجئے، ہم اپنے بیٹی کی شادی آپ کے لڑکے سے کریں گے، دونوں طرف اتفاق ہوتا ہے، اور یہ شادیاں ہوتی ہیں سماج میں، اسی کو کہتے ہیں گلاوٹ۔ یہ ہے نکاح شگار۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا شگارہ فی الاسلام، اسلام میں شگار نہیں ہے۔ دلیل یہ مسلم شریف کی روایت ہے 1415، لا شگارہ فی الاسلام، اسلام میں شگار نہیں ہے۔ اسی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے دوسری روایت کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الشگار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شگار سے منع کیا ہے۔ یہ روایت جیسے یہ بھی بخاری شریف کے اندر ہے، کتاب نکاح کے اندر۔ مزید اس کی تعریف اور اس کی تشریح بھی کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نکاح شگار سے منع کیا، وہیں محدثین نے بتایا کہ شگار یہ ہے، اور حدیث کے الفاظ بھی ہیں، شگار یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی بیٹی دوسرے آدمی سے اس شرط پر بیاہ دے کہ وہ اپنی بیٹی اس سے بیاہ دے، اور دونوں کا کوئی مہر مقرر نہ ہو۔ یہ روایت ہے بخاری شریف 5112، کتاب النکاح باب الشگار، مسلم 1415، موطا 535 جلد نمبر 2، ابو داؤد 2074۔ یعنی اس حدیث کے اندر لفظ مہر کی قید لا صداقہ بینہما کا لفظ آیا ہے کہ اس شرط میں نکاح کرے اپنی بیٹی، تبادلہ شرط ہے، اور اس میں کوئی مہر دین نہ ہو۔ لیکن اصل مسئلہ تبادلہ کا ہے۔ مہر دین تو شرابگاہ کی حلت و حرمت کے مسئلہ کے لیے، مسئلہ جو ہے شادی میں مہر دین سے پہلے جو شرطیں متعین ہوتی ہے وہ ہے تبادلہ کا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث میں شگار کی تعریف یہ بیان کی گئی کہ کوئی آدمی کہے اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو اور میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کر دیتا ہوں، یہ کہے کہ اپنی بہن کی شادی مجھ سے کرو اور میں اپنی بہن کی شادی تم سے کر دیتا ہوں۔ یہ احمد کی روایت ہے 439۔ تو واضح ہے کہ ہر ایسا نکاح شگار ہے جس میں ایک عورت کے بدلے دوسری عورت کی نکاح کے شرط ہو، خواہ اس میں حق مہر ادا کیا جائے یا نہ کیا جائے، اصل تبادلہ شرط ہے۔ جیسا کہ حضرت عباس بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن بن حکم سے اپنی بیٹی کا نکاح کیا، اور عبد الرحمن نے اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کیا، ان دونوں نے اس کا حق مہر بھی مقرر کیا تھا۔
جہاں لا صداقہ بینما کی بات جو کرتے ہیں جو لوگ کہ گلاوٹ وہی شمار ہوگا جس میں مہردین کی کوئی قید نہ ہو، مہر متعین نہ ہو، وہ نکاح شگار ہے۔ اگر مہر متعین ہو جاتا ہے تو شگار نہیں ہوگا۔ لیکن اس حدیث سے عبد الرحمن بن عباس بن عبداللہ بن عباس نے عبد الرحمن بن حکم سے شادی کیا، اس میں تبادلہ بھی تھا اور دونوں کے درمیان حق مہر بھی تھا، تو حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ عنہ نے مروان بن حکم کی طرح مکتوب کے ذریعے ان دونوں کے درمیان جدائی کروا دی، جدائی کا حکم بھیجا۔ راوی کہتا ہے کہ اس مکتوب میں یہ بھی لکھا تھا ھذا الشگار الذی نہی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی وہ نکاح شگار ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، حالانکہ اس میں حق مہر بھی ادا کیا گیا تھا۔ یہ صحیح ابو داؤد کی روایت ہے 1826 کتاب النکاح باب فی الشگار۔ احمد کے اندر بھی روایت ہے کہ اس میں مہر متعین تھا، اس کے بعد بھی معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان کو حکم دیا کہ اس نکاح کو فسخ کرو، کیونکہ یہی شگار ہے جس سے اللہ کے نبی نے منع کیا تھا۔ پتہ چلا کہ مروان معاویہ بن سفیان نے مہردین کے ساتھ جو گلاوٹ رشتے ہوئے تھے اس کے باوجود بھی اپنے نکاح فسخ کروایا اور کہا کہ الذی ھذا الشگار الذی نہی، یہی شگار ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ تو گویا کہ مہر کی ادائیگی کوئی شرط نہیں ہے، تبادلہ شرط نکاح کے اندر، اور اس سے سماج کے اندر یہ ہوتا ہے نقصان کہ آپسی بگاڑ، تناؤ، جھگڑا، مار پیٹ تک کی نوبتیں آتی ہے۔ یہ سب کے پیش نظر اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں علماء کے اقوال، محدثین کے اقوال، ائمہ کے اقوال اس سلسلے میں کیا ہے۔ ابن عبد البر علماء نے کہتے ہیں کہ علماء کرام نے اس پر اجماع کیا ہے کہ نکاح شگار جائز نہیں ہے۔ فتح الباری صفحہ نمبر 163 جلد نمبر 9۔ جمہور مالک، شافعی اور احمد کے نزدیک یہ نکاح باطل ہے۔ ابو حنیفہ مہر مثل ادا کر دیا جائے تو یہ نکاح درست ہے، حالانکہ یہ گزشتہ شرعی حدیث کی مخالفت کی بنیاد پر ہے، لہذا یہ قول قابل قبول نہیں ہوا۔ ابن تیمیہ نکاح شگار مسلمانوں کے اجماع کے ساتھ حرام ہے۔ ابن باز رحمۃ اللہ کہتے ہیں نکاح شگار، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کا جو قول ہے کہ نکاح شگار مسلمانوں کے اجماع کے ساتھ حرام ہے، وہ فتاویٰ کے اندر بیان کرتے ہیں، اور ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے قول ہے کہ نکاح شگار ہر صورت میں ممنوع ہے، خواہ مہر دین دیا جائے یا نہ دیا جائے۔ تو اقوال ائمہ کے پیش نظر بھی مہر دین کی کوئی قید نہیں ہے، بلکہ کلیئر ہے کہ مہر دین کی ادائیگی ہو تب بھی یا نہ بھی ہو تب بھی شگار، نکاح شگار یعنی گلاوٹ شادی ناجائز ہے۔ اس لیے ہر آدمی کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کے نکاح سے، گلاوٹ شادیوں سے پرہیز کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا نہی عن الشگار لا شگار فی الاسلام، جو میں نے پہلے روایتیں پیش کی ہیں صحیح حدیث کی روشنی میں۔ لہذا سماج کے اندر یہ چلن ہے گلاوٹ شادی کا، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں تمام لوگ، رب العالمین ہم تمام لوگوں کو، یا جو لوگ اس سے قائل اور فاعل ہیں، ان کو اس سے بچنے کی توفیق عنایت فرماوے۔ بعد ہو جو لوگ ابھی شادی شدہ نہیں ہیں وہ اس بات کا لحاظ رکھیں کہ ہم گلاوٹ شادی نہیں کریں، کیونکہ اسلام میں اسی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو سنت صحیحہ کے اعتبار سے عمل کرنے کی توفیق عنایت فرماوے۔ آمین ثم آمین۔